بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات فارس اور شام کی وجہ سے ان غلاموں کی بڑی تعداد مدینہ منورہ میں جمع ہو گئی تھی جو ظاہری طور پر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر ان کے سینے میں حسد اور انتقام کے آگ دہکتے رہتے تھے۔ یہ اپنی خفیہ مجلسوں میں مسلمان اور حکومت اسلامی کے خلاف اسکیمیں اور تدبیریں بناتے رہتے تھے۔ مدینہ میں ان کا سربراہ ہرمزان تھا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق بازار میں گشت کر رہے تھے۔ ایک ایرانی شخص جس کا نام ابو لولو فارسی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا اور کہا، میں مغیرہ بن شعبہ کے یہاں رہتا ہوں، انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس لگا رکھا ہے، آپ اسے کم کرا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کتنا ٹیکس ہے؟ اس نے کہا، 2 درہم روزانہ ادا کرنے پڑتے ہیں، یعنی میں 7 آنے روزانہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے، یعنی تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، بڑھئی ہوں، لوہار بھی اور نقش و نگار بھی کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم تو بڑے کاریگر ہو، یہ ٹیکس تمہارے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے، اور ہاں ہمیں یاد آیا، تم تو ہوا کے زور سے چلنے والی آٹا پیسنے کی چکی بھی بناتے ہو، ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دینا۔ فیروز نے بگڑ کر کہا، میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی مشرق اور مغرب میں شہرت ہو جائے گی، یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک غلام نے مجھے ڈانٹ دیا۔ دوسرے روز صبح سویرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لیے محراب میں کھڑے ہو گئے۔ فیروز زہر آلودہ ایک 2 دھاری خنجر لیے ہوئے طاق میں کھڑا تھا۔ اس نے جھپٹ کر آپ کے شانے اور ناف پر 6 وار کیے۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے اور گرتے ہوئے کہا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف موجود ہوں تو وہ آگے آئیں اور نماز پوری کرائیں۔ ظالم فیروز خنجر گھماتا ہوا لوٹا اور اس نے 13 اور مسلمانوں کو زخمی کیا، جن میں سے بعد میں 6 شہید ہو گئے۔ لوگوں نے اسے گرفتار کیا اور پکڑا تو اس نے وہی خنجر اپنے سینے پر مار کر خودکشی کر لی۔ نماز اسی حالت میں پوری کی گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہتے ہوئے گھر لائے گئے۔ آپ جب کچھ ہوش میں آئے تو لیٹے ہوئے نماز ادا کی۔ پھر پوچھا، ان کا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز مجوسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ کہ میری موت ایک کافر کے حملے سے ہو رہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا اور ان سے ان کے حجرے میں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو میں اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، یعنی یہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے میں دے رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس جواب کا اطلاع دیا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے، میری سب سے بڑی مراد پوری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو زخمی ہوئے تھے۔ 3 روز بستر علالت پر رہ کر یکم محرم 24 ہجری کو آغوش رحمت خداوندی میں سو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے 4 روز ہوئی۔ وفات کے دوسرے روز تدفین عمل میں آئی۔ آپ نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی
کہ میرا قرضہ میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے ادا کرنا، اگر اس سے پورا نہ ہو تو میرے اہل خاندان سے مانگ کر اسے پورا کر دینا، اور اپنے جانشین کو وصیت کی کہ وہ مسلمانوں سے نیکی اور بھلائی کا سلوک کرے۔ شہادت سے 1 ماہ قبل جب آپ اپنے آخری حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر یہ دعا کی تھی، اے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری قوت جاتی رہی ہے اور رعیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو مجھے اب اپنے پاس بلا لے اور مجھے اپنے مقدس نبی کے مقدس شہر یعنی مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دوستو، ظاہری طور پر شہادت اور مدینہ منورہ میں رہ کر ناممکن سی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور مدینہ منورہ میں رہ کر شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو ہمیشہ بلند فرماتے رہے اور آپ کی شہادت سے ہمیں اور تمام امت کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔